بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الآخرہ. تمہارے عقائد کی اصلاح نہیں ہوئی تھی تو میں آپ لوگوں کو شروع میں روکتا تھا. جب میں نے شرک سے آپ کو منع کیا، شرک کی حقیقت آپ کے ذہن میں آ گئی اور توحید پر آپ کاربند ہو گئے، اصلاح ہو گئی. اب قبور جایا کرو. قبور کیوں؟ فإنها تذکر الآخرہ. قبروں کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں آخرت، قبر اور موت یاد ہو جائے. یہ اس کا مقصد ہے. اب یہاں ایک نقطہ سمجھو، 1,00,000 انبیاء کرام کی قبریں نہیں ہیں. نبی، تمام اولیاء جمع ہو جائیں، ایک نبی تک نہیں پہنچ سکتے. نہیں، انبیاء کی 1,00,000 انبیاء کی قبریں نہیں ہیں. اور جب ان کی قبریں نہیں ہیں، اس میں کیا نقصان ہوا؟ سوال ہے نا، سائن آف انٹروگیشن. قبریں ہیں، اس کا مقصد سلام کرو، ایصال ثواب کرو، اللہ سے جا کر مانگو، وہاں سجدہ نہ کرو، طواف نہ کرو. تو قبروں کا جو مقصد تھا وہ ہم نے بھلا دیا کہ آخرت یاد ہو جائے. اور ایک آدمی، میں 13 مرتبہ گیا ہوں الحمدللہ، طواف کر رہا ہے اور طواف کے دوران وہ فون کر رہا ہے کہ فلاں مزار پر ایک دیکھ دے دیں. ہدایہ شریف، کتاب الحضر والاباحہ، آپ اس کو دیکھیں کہ ایک آدمی بکرا ذبح کرتا ہے اور بسم اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن وہی چیز وہ ایک مزار پر وہ چیز لے جاتا ہے. تو اس کا حکم وہاں پر کیا لکھا ہے؟ قربت لغیر اللہ کی وجہ سے. یہ درست نہیں. قبروں کا مقصد کیا ہے؟ اس پر ہم آ جائیں. جب پاک نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، تو حضرت سہیل ابو بکر رضی اللہ عنہما نے کیا تقریر کی کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ انفانی ذات ہے، زندہ ہے، مدبر کائنات. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اور جو محمد کی بات کرتا تھا تو حضور کا انتقال ہوا، اب کیا کرو؟ تربیت فرمائی سہیل اور ابو بکر نے رضی اللہ عنہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری قبر کو ایسا نہ بناؤ وثنا یعبد، جس طرح بت کی عبادت کی جاتی ہے. حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ مقصد کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں ہیں. آگے پیچھے بیانات پر جاتا ہوں تو علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ان کے قدموں کی خاک. میں وہاں گیا ہوں 3 مرتبہ. انکار نہیں ہے. عقیدہ ٹھیک کرو، اپنے عقائد کی اصلاح کرو. وگرنہ اگر ہم عقائد کی اصلاح نہیں کریں گے تو شرک آتا جائے گا، نئے نئے فرقے بنتے جائیں گے، بدعت آتی جائے گی، نئے نئے اسکول آف تھاٹس بنتے جائیں گے، توحید آئے گی، سنت آئے گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے. فلانی مسجد والوں نے عید کے لیے اذان اور اقامت شروع کر دی تو نیا فرقہ بن. نئی نئی چیزیں ایجاد کرو، فرقے بنتے جائیں گے. توحید و سنت پر آ جاؤ، اختلافات ختم. العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سوى ذلك فوسواس الشیاطین. عبداللہ ابن المبارک، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام بخاری کے استاد کے استاد. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے.
اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وہاں پر ہم جھنڈا لے جاتے ہیں, وہ کسی پارٹی میں نہیں. اگربتی لے جاتے ہیں تو وہ سنتے نہیں, نمک لے جاتے ہیں وہ چاٹتے نہیں, چینی لے جاتے ہیں وہ کھاتے نہیں. وہاں پر ہم جھنڈے لگاتے ہیں اور چادریں بچھاتے ہیں, ان کو سردی گرمی لگتی نہیں. اور وہاں پیسے پھینکتے ہیں, بابا جی ہمارے بزرگ شاپنگ کرتے نہیں. اور وہاں پر تیل رکھتے ہیں, وہ مالش کرتے نہیں. تو اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہماری سوچ کی اصلاح ہو جائے, فکر کی اصلاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں سے محبت نصیب فرمائے کہ ہم بزرگوں کو مانیں اور بزرگوں کی مانیں. فتوح الغیب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی پڑھو نا, آپ کو پتہ لگ جائے توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. والسلام.